أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين امامان قاما او قعدا. محترم ناظرین، 15 ماہ مبارک رمضان کی رات شب ولادت بسعادت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ تمام مسلمانان عالم کو، بالخصوص مومنین کرام کو، مولا حسن کے چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی عظیم ذات اس دنیا میں تشریف لائی، اور مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے جو مولا کائنات علیہ السلام کے پہلے فرزند ہے۔ بہت خوشی کی رات ہے۔ رسول اسلام کے گھر میں، امیر المؤمنین اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، بنی ہاشم کے گھر میں آج خوشی کی رات ہے، اس لیے کہ امامت کی دوسری کڑی اور ائمہ معصومین ائمہ اطہار علیہ السلام کی چوتھی کڑی گھر میں تشریف لائی ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی زندگی، بچپن کی زندگی، مولا کا بچپنا رسول اسلام کے حیات طیبہ سے لے کر مولا امیر المومنین کی ذات اقدس تک، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دور میں کس طرح گزری، بہت عظیم زندگی، اس کا مفصل ذکر نہیں کر سکتا۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے بعد شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر شام معاویہ کے ساتھ کیوں سلوک کی؟ بہت ساری ایسے باتیں، ایسے شکوک و شبہات بیان کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ مختلف افکار کے لوگ ہیں، مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے، حقیقت میں تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، حقیقت میں قرآن کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، حقیقت میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اور سیرت رسول اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی معاویہ کے ساتھ؟ تو سرنامہ سخن ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ لقد جاءکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ رسول کی سیرت آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب رسول کی سیرت آپ کے سامنے موجود ہے تو پھر شکوک اور شبہات کی کیا بات ہے؟ کیوں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا رسول اسلام نے کفار کے ساتھ صلح نہیں کی؟ صلح حدیبیہ، تاریخ کو پڑھیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ صلح حدیبیہ کیوں واقع ہوئی؟ رسول اسلام نے کیوں صلح کی؟ یہ سیرت رہی ہے رسول اسلام کی۔ جنگ ہمیشہ جنگ نہیں ہوا کرتی، بعض اوقات صلح کرنا پڑتی ہے۔ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات صلح کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات جنگ کرنا پڑتا ہے۔
یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح کے حامی تھے، امن پسند تھے، اور مولا حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے، ایسا ہرگز نہیں، یہ گمراہ کن بات ہے۔ مولا حسن علیہ السلام بھی میدان جنگ میں ہی گئے تھے اور میدان جنگ میں ہی مولا نے صلح کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا امن پسند ہے اور مولا حسین جنگ پسند ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جنگ کرنا پڑتا ہے ہدف کو حاصل، ہدف عظیم ہوتا ہے، جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ صلح کرنی پڑتی ہے، مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے صلح کرنا پڑتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مختلف جنگوں میں جو اصحاب تھے مولا امام حسن، امام علی علیہ السلام کے جو اصحاب بچے تھے، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں بچے کچے تھے، خستہ حال تھے، پریشان حال تھے، اور کچھ کے افکار مختلف تھے، کچھ کے افکار مختلف تھے، کوئی خارجی تھا تو کوئی کچھ تھا، ایسا نہیں تھا کہ سب علی کے چاہنے والے اور محب ہوں، ایسا نہیں تھے۔ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہی نہیں تھے، وہ استقامت دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ اپنا دین اور اپنے جذبے کو اظہار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ خود مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں بھی جب مولا جنگ کے لیے کہہ رہے تھے تو کبھی گرمی کا بہانہ کرتے تھے، کبھی سردی کا بہانہ کرتے تھے، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو امام حسن علیہ السلام کو ملے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب باوفا نہیں تھے، سب کے سب بے وفا تھے۔ اس لیے آپ کو مثال دے دوں قرآن سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، 10 کے 10 بے وفا نکلے، لیکن کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بھائی تھا، وہ بھی با وفا تھا۔ یہ تاریخ سے ہمیں ملتا ہے۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب بے وفا تھے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا، یا اشباح الرجال انتم لا رجال، اے مردوں کی شباہت رکھنے والوں لیکن حقیقت میں مرد نہیں ہو، استقامت نہیں رکھتے ہو، معنویت نہیں رکھتے ہو، جذبہ دینی نہیں ہو، جذبہ دینی نہیں رکھتے ہو، اس لیے کہ مرد کی طرح ہو لیکن حقیقت میں مرد نہیں ہو۔ یہ وہی لوگ بچے کچے تھے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے اب حالات ایسے ہوں، اصحاب ایسے ملے، تو امام حسن علیہ السلام کے پاس اور کیا آپشن تھا؟ کوئی حل تو نہیں، یہ بس صرف اور صرف صلح کے علاوہ۔ اور دوسری بات، داخلی اگر انتشار ہو، پھوٹ کا شکار ہو، اور خود لشکر کے اندر تفرقہ بازی ہو، گروہ در گروہ ہو، تو ایسے حالات میں صلح کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ قبائل کا گروہ تھا بعض، اور بعض ایسے تھے جو عرب قبائل، بعض ایسے تھے جو معاویہ کے ساتھ بغض رکھتے تھے، وہ اسی وجہ سے آئے تھے، بعض ایسے تھے جو لالچ کی وجہ سے مال غنیمت کے لیے آئے تھے، بعض جو بچے کچھ تھے جو مولا حسن کے چاہنے والے اور محب تھے۔ اور تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ مولا حسن کے سب چاہنے والے محب تھے اور شیعوں نے دھوکہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں شیعہ سے مراد یہ ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کے ماننے والے بھی مولا امام حسن کے ساتھ تھے، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، گروہ ہے حسن، لیکن حقیقت میں محب حسن نہیں تھے، حقیقت میں مولا کے چاہنے والے نہیں تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو چاہنے والے تھے حقیقی معنوں میں، جس طرح حجر بن عدی جیسے۔ تو مولا امام حسن علیہ السلام نے انہی وجوہات کی وجہ سے صلح کی۔ جب شام سے معاویہ کا لشکر کوفہ پہنچا تو امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے کچھ آفیسر غداری کر گئے، مال کی خاطر، معاویہ کے پیسوں کی خاطر غداری کر کے
اپنے اصحاب کو لے کے اپنے لشکر کے 10,000 بندوں کو بھی ساتھ لے کر معاویہ سے جا ملے. اور کچھ آفیسر ایسے تھے مولا امام حسن کے لشکر کے جو اپنے آپ کا بیچ تو نہیں رہے تھے, دین کو بیچ نہیں رہے تھے, اپنی حمیت اور اپنی غیرت کو بیچ نہیں رہے تھے, بلکہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہاں سے فرار کرے بہتر ہے, جان چھوٹ جائے. جب بچے کچے لوگ ہوں, ٹوٹا پھوٹا لشکر ہو, ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوں اور خستہ حال لوگ ہوں, تو ایسے حالات میں امام حسن علیہ السلام کے پاس صلح کے علاوہ کیا رہتا ہے؟ جب لشکر تباہ ہو جائے, کوئی مال کے لالچ میں, کوئی کسی اور لالچ میں, کوئی کسی اور لالچ میں, کوئی کسی اور لالچ میں اگر جائیں, مختلف افکار کے لوگ تھے, خوارج بھی تھے, مختلف لوگ تھے, ایسے حالات میں امام حسن کو صلح کے علاوہ کوئی آپشن, کوئی راہ حل نہیں تھا. امام حسن نے صلح کی, اپنی طرف سے پیشکش نہیں کی, صلح وہاں سے ہو گئی, صلح کی پیشکش وہاں سے, صلح نامہ آیا, سفید کاغذ آیا, اور مولا امام حسن علیہ السلام کو صلح کا کہا. اور صلح میں شرائط کیا لکھی پتہ ہے؟ شرائط یہ لکھی گئی, جب حالات ایسے ہو گئے تو مولا حسن کو صلح کی پیشکش کی گئی وہاں سے دشمن کی طرف سے, تو مولا نے فرمایا کہ کیا صلح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے ہاں بھلے, جب صلح کرنا چاہتے ہو تو کچھ شرائط ایسی ہیں, ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا. وہ جس شرط کی امام حسن علیہ السلام شرط کو نوٹ کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے, معاویہ نے جو سوچا تھا اس کا برعکس تھا ہر ایک. اور وہ ان میں سے پہلے یہ تھے کہ معاویہ جو ہے سنت رسول پر, سیرت رسول پر عمل کریں, قرآن مجید اور سنت رسول پر عمل کریں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں تشیع ہے ان کے لیے امن ہو, اور بیت المال کے خزانے سے تشیع کو محروم نہ کرے, اس لیے کہ معاویہ کا مقصد اور پلان یہی تھا کہ تشیع کو اس سے ہٹایا جائے, ان سے محروم کیا جائے. اور مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا, لکھا تھا اس تحریر نامے میں, اس سفید کاغذ میں, کہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ممبروں سے گالیاں سب و شتم نہیں کرنی چاہیے, آج کے بعد لکھیں. اور سب سے اہم پوائنٹ یہ تھی کہ اپنے بعد تم حکومت کرو گے, اپنے بعد یزید کو ولی عہد نہیں بناؤ گے, حکومت ہمارے پاس لوٹ کے آنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری شرائط ہیں, ان میں سے ایک یہ تھی کہ حجر بن عدی کو قتل نہیں کرو گے, اس لیے معاویہ کا پلان تھا اس کو قتل کریں. جب معاویہ نے ان باتوں کو قبول کیا, لکھا, اب یہاں پہ امام حسن علیہ السلام کو 100% یہ یقین نہیں تھا کہ شرط پر عمل ہوگا, ان شرائط پر, لیکن شرائط پر عمل ہوا. تب بھی مولا امام حسن سرخرو تھے اور کامیاب تھے. اگر شرائط پر عمل نہیں ہو گئے, معاویہ نے عمل نہیں کیا, تو پھر بھی معاویہ رسوا تھا, امام حسن کامیاب تھا. دیکھو کتنی زرنگی اور تدبیر کے ساتھ اور کس طرف ذہانت کے ساتھ مولا امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی. جب معاویہ کوفہ میں آیا اور نماز پڑھی, اور پڑھنے کے بعد اوپر ایک کسی جگہ پہ نکلا, نکلنے کے بعد اس کاغذ کو, جس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا, جس کاغذ پہ سفید کاغذ پر نوٹ تھا کہ ان شرائط پر عمل ہوگا, معاویہ نے لوگوں کے سامنے اس کاغذ کو پھاڑ دیا, ایسے پھاڑ دیا, اور کہا تھا کہ آج کے بعد میں ان شرائط پر عمل نہیں کرتا ہوں. اب آپ خود فیصلہ کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ فیصلہ کریں کہ کون رسوا ہوا, کس نے شرائط پر عمل کیا اور کس نے شرائط پر عمل نہیں کیا. تاریخ کا مطالعہ کریں. حسن مجتبی کامیاب ہوا یا امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کامیاب ہوا؟ یہ تاریخ کے کچھ جملات اور کچھ الفاظ تھے, آپ خود بہتر جانتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کریں, سیرت رسول کا مطالعہ کریں, اور بغض اور عناد کی عینک کو اتار کر عمومی تاریخ کا مطالعہ کریں, تو آپ کو مل جائے گا کہ مولا امام حسن علیہ السلام حق پر تھے یا امیر شام حق پر تھے. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پروردگار عالم
ہمیں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں، ہمارے اعمال، ہمارے روزے، ہمارے نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب